ایک شخص جسے اللہ رب العزت نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ نے اسے 3 بیٹے بھی عطا کیے تھے۔ جب وہ بوڑھا اور کمزور ہوا تو اس نے ایک دن اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد اپنی تمام زمین و جائیداد کا، مال و دولت کا اس نے حساب کیا۔ سارا حساب کتاب کرنے کے بعد اس نے وہ تینوں چیزیں برابر اپنے تینوں بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس بوڑھے آدمی کے پاس ایک بہت ہی بڑا سا اور نایاب ہیرا بھی تھا۔ اس نے وہ ہیرا اپنے تینوں بیٹوں میں سے کسی کے بھی حوالے نہ کیا۔ اس پر بڑا بیٹا کہنے لگا، ابا حضور، آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا آپ نے سب کچھ برابر ہم تینوں بھائیوں میں تقسیم کر دیا، لیکن آپ کے پاس وہ ایک بڑا سا بیش قیمتی ہیرا جو ہے وہ آپ نے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، آخر ایسا کیوں؟ اس پر بوڑھے شخص نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹوں، ابھی میں باحیات ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم تینوں میری موجودگی میں کوئی نیکی کا کام کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم تینوں میں جو سب سے بڑی نیکی کر کے میرے پاس آئے گا وہ بیش قیمتی ہیرا میں اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس پر تینوں بھائی کہنے لگے، اچھا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی نیکی کا کام کر کے آئیں، اس کے بعد آپ یہ ہیرا ہمارے حوالے کریں گے تو ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے گا ہم کتنی بڑی نیکیوں کے کام کر کے آتے ہیں۔ یہ کہہ کر تینوں بھائی وہاں سے روانہ ہوئے۔ چند دنوں کے بعد سب سے بڑا بیٹا اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا اور آتے ہی کہتا ہے، ابا حضور، لائیے وہ بیش قیمتی ہیرا میرے حوالے کیجئے، میں اتنی بڑی نیکی کا کام کر کے آیا ہوں، اتنی بڑی نیکی کا کام کر کے آیا ہوں کہ جتنی بڑی نیکی کا کام کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ والد نے کہا، اتنی جلد بازی کیا ہے، پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے کون سی نیکی کا کام کیا۔ اس پر بہت فخر کے ساتھ بڑا بیٹا کہتا ہے، ابا حضور، میرے ایک جاننے والے نے میرے پاس 50 لاکھ روپے بطور امانت رکھے تھے، میں نے اس کے مال کی حفاظت کی اور اس مال پر کوئی گواہ نہیں تھا، یعنی اس نے دیا، میں نے لیا، ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور ایک طویل عرصے کے بعد جب وہ میرے پاس واپس آیا اور 50 لاکھ روپے کا تقاضا کرنے لگا، میں چاہتا تو انکار کر دیتا، میں چاہتا تو کہتا کہ کوئی گواہ لے کر آؤ، لیکن میں نے صرف اور صرف نیکی کرنے کے ارادے سے اس کے 50 لاکھ روپے جو میرے پاس بطور امانت رکھے تھے راضی خوشی میں نے واپس کر دیا۔ یہ میں نے بہت بڑی نیکی کا کام کیا ہے، لائیے ہیرا میرے حوالے کیجئے۔ اس پر والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، اگر کسی نے تیرے پاس اپنا مال بطور امانت رکھا تھا تو اس کی امانت میں خیانت نہ کر کے تو نے اپنی آخرت کو سنوارا ہے، تو نے اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو نے کوئی بہت بڑی نیکی کا کام نہیں کیا، بلکہ تو نے مالک کے حوالے اس کی امانت کو کر کے اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچایا ہے، اور ہونا یہی چاہیے تھا۔ اگر تو امانت میں خیانت کرتا تو جہنم کا حقدار بنتا۔ تو نے امانت کو اس کے مالک کے حوالے کر کے کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا، اسی لیے میں ہیرا تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ ہاں، البتہ اگر باقی میرے دونوں بیٹے اس کے مقابلے میں کوئی بڑی نیکی لے کر نہیں آئے تو میں ہیرا تیرے حوالے کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس طرح سے بڑے بیٹے کو والد نے روانہ کر دیا۔ چند دنوں کے بعد دوسرا بیٹا آتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے کہ ابا حضور، اپنے وعدے کے مطابق لائیے وہ ہیرا میرے حوالے کیجئے، میں بہت بڑی نیکی کا کام کر کے آتا ہوں۔ والد نے کہا، بیٹا، اتنی جلدی کیا ہے، پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے کون سی بہت بڑی نیکی کر لی ہے۔ اس پر وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا حضور، ایک مرتبہ میں سفر پر تھا، دوران سفر میں نے دیکھا ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، میں نے قریب جا کر پتہ کرنے کی کوشش کی آخر بھیڑ کس وجہ سے ہے، تو وہاں جانے کے بعد مجھے پتا چلا ایک پل تھا، پل کے نیچے سے دریا بہ رہا تھا اور اس دریا کے اندر ایک لڑکا اوپر سے کھیلتے کھیلتے نیچے گر گیا تھا۔ لوگ جمع ہو کر تماشا تو دیکھ رہے تھے، لیکن اس دریا میں ڈوبنے والے لڑکے کو بچانے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا تھا، سب کو اپنی جان کی فکر تھی۔ اس وقت میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً اس پل سے میں نے دریا کے اندر چھلانگ لگا دی اور دریا میں ڈوبتے ہوئے بچے کا ہاتھ پکڑا اور میں تیرتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے کر بحفاظت
باہر نکل آیا۔ میں نے بہت بڑی نیکی کا کام کیا، ایک بچے کی جان بچانے کے لیے میں نے اپنی جان داؤں پر لگا دی۔ ابا حضور لائیے وہ ہیرا میرے حوالے کر دیجیے، آپ کے دونوں بیٹے اس سے بڑی نیکی لا ہی نہیں سکتے ہیں۔ والد نے مسکرا کر اپنے بیٹے کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا، واقعی تو نے نیکی کا کام کیا، لیکن یہ جو کام تو نے کیا ہے یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ یعنی ایک انسان جب کسی انسان کو تکلیف میں دیکھے، مصیبت میں دیکھے، پریشان دیکھے تو اس کی مدد کرنا یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو نے انسانیت کے تقاضے کو پورا کیا ہے، کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا۔ ہاں البتہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن اس سے بڑی بھی نیکی ہو سکتی ہے۔ جا، یہ ہیرا میں تجھے ابھی نہیں دوں گا، میرا چھوٹا بیٹا، اگر تیری نیکی سے بڑی نیکی کوئی لے کر نہیں آیا تو میں ہیرا یقیناً تیرے حوالے کر دوں گا، لیکن اس وقت تجھے ہیرا نہیں دوں گا۔ وہ دوسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد تیسرا بیٹا آتا ہے۔ تیسرے بیٹے نے آ کر کہا، ابا حضور میں ایک نیکی کا کام کر کے آیا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے بہت بڑی نیکی کی، یہ بہت چھوٹی نیکی کی، آپ فیصلہ فرمائیں۔ اس نے والد کے پاس آتے ہی ہیرے کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ کہا میں نیکی کر کے آیا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ بس بتائیں کہ میں نے چھوٹی نیکی کی یہ بڑی نیکی کی۔ والد نے کہا، بتا میرے بیٹے تو نے کون سی نیکی کی؟ اس پر چھوٹا بیٹا کہتا ہے، ابا حضور ایک مرتبہ میں رات کے وقت راستے سے گزر رہا تھا، اچانک میری نظر پڑی، راستے کے کنارے ایک شخص پڑا تھا جو درد کی وجہ سے کراہ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو پتا چلا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے جسم سے مسلسل خون بہ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو پلٹا، اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ شخص تھا جو مجھ سے دشمنی رکھتا تھا، ہر وقت مجھے تباہ برباد کرنے کے منصوبے کیا کرتا تھا۔ شراب کے نشے میں شاید وہ راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو میرا دشمن ہے لیکن اس وقت اسے مدد کی ضرورت ہے تو میں نے فوراً اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹا تاکہ میرے اس دشمن کو کہیں میرا چہرہ نظر نہ آ جائے، ورنہ اس کو شرمندگی ہوگی کہ میں زندگی بھر جس کو تباہ برباد کرنے کے منصوبے کرتا رہا، مصیبت میں وہ میری مدد کے لیے آ گیا۔ میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور وہاں سے آہستہ آہستہ لے کر اسپتال میں پہنچا۔ اسپتال میں لے جا کر میں نے اسے بھرتی کرا دیا۔ اسپتال میں نے کہا اس کے علاج پر جو کچھ بھی خرچ ہوگا وہ خرچ میں برداشت کروں گا، لیکن اسپتال میں نے یہ بھی انسٹرکشن دے دیا کہ اسے کوئی یہ نہ بتائے کہ اسے لانے والا کون ہے۔ یعنی میں نے اپنی پہچان کو چھپا لیا اور اپنے دشمن کی میں نے مدد کی۔ ابا حضور بتائیں میں نے نیکی کا کام کیا یا نہیں کیا؟ والد نے جیسے ہی سنا اچھل پڑا، فوراً آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے، بیٹا واہ، واقعی تو نے نیکی کا کام کیا ہے، تو نے بہت کمال کا کام کیا ہے، اس ہیرے کا حقدار تیرے سوا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر دونوں بیٹوں نے اعتراض کیا، ہم نے جو کام کیے کیا وہ نیکی کے نہیں تھے؟ اس پر والد نے بڑے بیٹے سے کہا، تم نے امانت میں خیانت نہ کر کے اس کا حق ادا کیا، تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا ہے۔ اور دوسرے بیٹے سے کہا، بیٹا تو نے ایک ڈوبتے ہوئے بچے کی زندگی بچا کر انسانیت کا کام انجام دیا ہے، اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن میرے تیسرے اور چھوٹے بیٹے نے اپنے دشمن کی مدد کی ہے، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ، اپنی پہچان کو چھپا کر کہ دشمن کی مدد بھی کرے اور دشمن کو شرمندگی بھی نہ ہو، اپنا مال بھی خرچ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پہچان کو چھپا کر رکھا ہے۔ واقعی اس نے تم دونوں کے مقابلے بہت بڑی نیکی کی ہے۔ اس کے بعد والد اپنے تینوں بیٹوں کو کہتا ہے، بیٹا اچھوں کے ساتھ اچھائی کرنا یہ کوئی بہت بڑے کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ کمال تو یہ ہے ہم اچھوں کے ساتھ بھی اچھائی کریں اور بروں کے ساتھ بھی اچھائی کریں۔ جب بروں کے ساتھ آپ بھلائی کرو گے تو واقعی یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نیکی کو باقی نیکیوں کے مقابلے بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد والد نے مسکراتے ہوئے وہ بیش قیمتی ہیرا نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے سب سے چھوٹے اور تیسرے بیٹے کے حوالے کر دیا اور کہا، اس ہیرے کا حقدار میرا یہی بیٹا ہے۔ دونوں بھائی خاموشی کے ساتھ دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔
नाज़रीन इकराम, वाकई उस बाप का फैसला बिल्कुल सही था। वो छोटा बेटा जो अपने दुश्मन को सिर्फ माफ करके नहीं आया था, अपने दुश्मन की मदद करके आया था, अपने दुश्मन की जान बचा कर आया था, अपने दुश्मन पर अपना माल खर्च करके आया था। और इन तमाम चीजों में सबसे बड़ा कमाल ये था, अपने दुश्मन पर एहसान भी न जताया, बल्कि पहचान को छुपा कर उसकी मदद की, ताकि दुश्मन को शर्मिंदगी भी न हो। ये बहुत बड़े कमाल की बात है। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको भी ऐसा ही ज़र्फ अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों को बड़ा कर दे, हम अफ़्व दरगुज़र से काम लें, हम सब्र से काम लें, ज़ब्त से काम लें, हम दुश्मन की ज़्यादतियों को, जुल्म को बर्दाश्त करें, और जब उसे हमारी मदद की जरूरत हो हम उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहें। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।